چہرہ تھکن سے زرد اور آنکھیں روتے روتے سوجی ہوئی تھیں۔ رات بھر کی اذیت نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا کہ اچانک کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ صدیقہ بیگم اندر داخل ہوئی، سفید دوپٹے سے ڈھکا سر، جھریوں بھرا چہرہ اور آنکھوں میں اپنی پوتی کے لیے فکر نمایاں۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب آئیں اور بستر کے کنارے بیٹھتے ہوئے نرم ہاتھوں سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ کیا ہوا میری لاڈو کو؟ ابھی تک جاگی کیوں نہیں؟ ان کی آواز میں پیار بھی تھا اور پریشانی بھی۔ تمہارے سسرال والے آئے ہوئے ہیں بیٹا، اٹھو جا کے سلام کرو۔ کب سے تمہیں یاد کر رہی ہے سریا؟ وہ تو کمرے میں آنا چاہتی تھی لیکن میں نے روک دیا کہ پتہ نہیں کس حال میں سو رہی ہوں گی تم۔ وہ مندی مندی آنکھیں کھولتے ہوئے جاگ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی لالی دیکھ کر صدیقہ بیگم ٹھٹکی۔ یا خدا، میری بچی کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہیں؟ وہ فوراً اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے ہوئے بولی، توبہ، تم ساری رات سوئی نہیں تھی کیا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ تم ساری رات جاگی ہو یا پھر روتی رہی ہو۔ کچھ ہوا ہے چندا؟ بولو مجھے۔ وہ گھبرا کر نیم بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کیا وقت ہو رہا ہے دادی؟ اس کا لہجہ بکھلایا ہوا تھا، جیسے کچھ چھپانا چاہتی ہو۔ جو رات اس کے ساتھ ہوا تھا وہ ان کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اس کی نظر میں وہ غلط تھا۔ اس کی دادی اس پر بہت بھروسہ کرتی تھی اور وہ اپنی دادی کا بھروسہ کسی قیمت پر توڑنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اپنے اندر کے تمام زخم چھپا گئی تھی۔ صدیقہ بیگم نے گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے بولی، دوپہر کے 12 بج رہے ہیں، تمہاری ساس اور نند آئی ہوئی ہیں، کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ 2 بار تو ملازمہ کو بھیج چکی ہیں چندا، مگر تم ہو کہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی۔ بری بات ہوتی ہے، بڑے بزرگ ان حرکتوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ خیر تمہاری وہ پھپھو ہے مگر اب ساس کے رتبے پر فائز ہو گئی ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ تاکہ وہ کوئی شکایت نہ کرے۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً گھبرا کر بولی، خان تو نہیں آئے نا؟ رات کے خیال سے اس کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ صدیقہ بیگم نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ ارے بیٹا، اس بات سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ شوہر ہے وہ تمہارا، وہ تو اب ہر روز آئے گا، تم پر حق رکھتا ہے، محرم ہے تمہارا۔ وہ نظر جھکا کر دبے لہجے میں بولی، شوہر نہیں ہے دادو، وہ جلاد ہے۔ آپ نے ان کی آنکھیں دیکھی ہیں، کتنی لال رہتی ہیں، اور ان آنکھوں میں میرے لیے کتنا غصہ ہوتا ہے۔ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے دادو، میرا نکاح ان سے کروا کر۔ آپ دیکھنا، ایک روز آپ پچھتائیں گی۔ اس کا لہجہ گلوگیر ہو گیا تھا۔ رات کا ایک ایک منظر ابھی بھی اس کی آنکھوں میں کسی فلم کی مانند چل رہا تھا۔ وہ کتنا بھی چھپانے کی کوشش کرتی، اس کے چہرے سے سب ظاہر ہو رہا تھا کہ رات بھر وہ کس اذیت کا شکار رہی ہے۔ صدیقہ بیگم کے لبوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے محبت سے بولی، پاگل مت بنو، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ اسی نے تو مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں اپنی پوتی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں، اور خیر سے پپو کا بیٹا ہے تمہارا، کوئی غیر تھوڑی ہے۔ چلو اب، وہ لوگ کب سے انتظار کرتے ہیں، تمہارا بری بات ہوتی ہے، اس طرح بڑوں کو انتظار نہیں کروایا جاتا۔ سریا بھی کیا سوچ رہی ہوگی، ماں کو لینے کے لیے بھیجا تھا، میں بھی یہیں بیٹھ گئی۔ اس نے سر ہلایا اور آہستہ سے بولی، جی دادو۔ وہ بستر سے اترنے لگی مگر اس کے قدموں میں لرزش تھی۔ چلتے ہوئے اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ صاف دکھائی دیتی تھی۔ صدیقہ بیگم نے فکر مندی سے اسے دیکھا اور فوراً بول اٹھی، یہ کیا، تم چل کس طرح رہی ہو لاڈو؟ ان کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ دماغ میں کئی طرح کے سوالات آئے تھے۔ وہ ایک دم چونکی، خوف کے مارے جیسے پسینے میں بھیگ گئی ہو۔ گھبرا کر فوراً سر نفی میں ہلایا، نہیں دادو کچھ نہیں، اور تیزی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ وہ ابھی رات کی حقیقت کسی پر عیاں نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اس کے نزدیک وہ عمل رخصتی کے بعد ہی بہتر تھا، لیکن اب وہ مجبور ہو چکی تھی۔ اس کی چال میں اب جلد بازی آ گئی تھی مگر لرزتے ہوئے، جیسے زمین بھی اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہو۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ اندر جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اپنی سرخ آنکھوں اور زرد چہرے کو دیکھ کر ایک لمحے کو خود پر قابو نہ رکھ سکی اور پھر دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر آہستگی سے رونے لگی۔